جیسا کہ آپ لوگوں کو علم میں ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوا اور بدقسمتی سے ہماری صوبے پہ دوبارہ وہ لاڈلا راج جو ہے وہ قائم ہوا، جنہوں نے ہماری صوبے پہ اس سے پہلے 10 سال حکومت کیا ہے، اور ان کے 10 سالہ حکومت میں ہمارا جو معدنیات سے مالا مال صوبہ ہے وہ بالکل کھوکھلا ہو گیا ہے۔ جب این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مشترکہ حکومت ختم ہو رہا تھا تو ہماری صوبے پہ 35 ارب کا قرضہ تھا۔ اب وہ قرضہ بڑھ کے 1000 سے اوپر کا ہو گیا ہے۔ جب پیپلز پارٹی اور این پی کا حکومت ختم ہو رہا تھا تو پاکستان سے اور خصوصی طور پہ کے پی کے اور مرچ پارٹا سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے پھر افغانستان میں تھے، لیکن یہ لاڈلا راج کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ معاشی لحاظ سے ہمارا صوبہ برباد ہوا، بلکہ دہشت گردی نے دوبارہ سے ہماری صوبے میں بدترین شکل میں سر اٹھایا۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد 4 صوبوں میں حکومتیں بنی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر صوبہ اپنے عوام کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوئی اپنے عوام کے لیے مفت گھر بنا رہے ہیں، کوئی عوام کے لیے ایئر ایمبولینسیں خرید رہے ہیں۔ ہر روز ہر صوبے کا چیف منسٹر اپنے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کا افتتاح کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری صوبے نے جس دن سے حلف اٹھایا ہے اسمبلی نے، اور حلف بھی جس ماحول میں اٹھایا گیا تھا وہ اب سب لوگوں کو یاد ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ حلف اٹھایا گیا، اور آج تک ہماری صوبے کا دوبارہ اجلاس نہیں ہوا۔ سینٹ کا الیکشن ہماری صوبے میں نہیں ہوا۔ نیا تعلیمی سال شروع ہوا ہے پورے ملک میں، بدقسمتی سے ہماری صوبے میں طالب علموں کے پاس کتابیں نہیں ہے۔ اساتذہ کو حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہے، چونکہ جو اگلے کلاس ہے ان سے آپ کتابیں لے کے سینئر کلاس اور جونیئر کلاس کو دے دیں۔ ایک سال جب بچے پڑھتے ہیں، ہم خود پڑھے ہیں، تو پھر اس کتابوں میں کیا رہ جاتا ہے؟ انہوں نے پنے جمع کیے ہیں، شاپروں میں ڈالے ہیں، اور آپ اسکولوں میں بچوں کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ ایک پنا تم اس شاپر سے نکالو، ایک اس سے نکالو، اور اس کو کتابی شکل دے دو۔ یہ ہماری ایجوکیشن کے حالات ہیں۔ ہمارے دہشت گردی کے جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو فورسز ہے، ہمارے جو پولیس کے، خصوصی طور پہ پولیس کے جو نوجوان ہے، جو فرنٹ لائن ہے، ان کی مورال کو ڈاؤن کر رہے ہیں۔ نہ ان کے جنازوں میں کوئی جاتے ہیں، نہ ان کو پیکج ٹائم پہ ملتا ہے جو پیکج ہے شہداء کا، نہ ان کے بچوں کو وہ مراحت ملتے ہیں جو شہداء کے بچوں کے لیے ہے۔ تو ایسے میں تو جو ہمارے فورسز ہیں ان کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا، جو فرنٹ لائن پہ جو لڑتے ہیں۔ تو ہمارا درخواست ہے کے پی کے کی حکومت سے، یہ وزیر اعلیٰ کا حق بنتا تھا، یہ فرض بنتا تھا کہ پوری طور پہ اجلاس بلاتا اور اس میں یہ لوگ فیصلہ کرتے کہ ہم نے اس دہشت گردی سے کس طریقے سے نمٹنا ہے۔ میں آج بھی درخواست کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب سے کہ چیف منسٹر صاحب، آپ جب سے چیف منسٹر بنا ہے 3 مہینے ہو گئے آپ کا اجلاس نہیں ہوا۔ 5-6 جلسے تو ہو گئی، 5-6 احتجاجی جلسوں کا اور جلوسوں کا، اور بھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ کون سی تاریخ کو کون سا جلسہ کہاں پہ ہوگا اور کہاں پہ احتجاج ہوگا۔ بے شک اگر آپ لوگوں کو احتجاجوں کا شوق ہے آپ کریں، آپ کا جمہوری حق ہے، آپ کو کسی نے احتجاج سے نہیں روکا ہے،
لیکن جس صوبے کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے, جس نے آپ کو منتخب کیا ہے, اس کے لیے کوئی کام بھی کرے, پوری طور پہ بچوں کو کتابیں دے دے, ورنہ ہمارا ایک نسل جو ہے وہ تعلیم سے رہ جائے گا. آپ مہربانی کر کے جلد از جلد ایک نمائندہ جرگہ بلائے, خصوصی طور پہ جو مرچ ایریا ہے ان کے لوگوں کا, اور جو علاقے دہشت گردی کی شکار ہے, بدترین دہشت گردی کی, ان کے علاقے کا ایک نمائندہ جرگہ بلائے. چیف منسٹر کا اپنا علاقہ جو ڈیا خان ہے وہ بدترین دہشت گردی کا شکار ہے. آپ لوگ میڈیا پہ سنتے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس میں زیادہ تر ہماری پولیس کے بھائی جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں, ہمارے فورسز کے, کسٹمز کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں, عام سویلین شہید ہو جاتے ہیں. لکی مروت جو ان کا ڈویژن ہے چیف منسٹر کا, وہ بدترین دہشت گردی کا شکار ہے. میرے اپنے حلقے میں جنوری میں جو الیکشن شروع ہوا تو 4 کینڈیڈیٹ پہ حملے ہوئی, جس میں 31 جنوری کو ایک شہید بھی ہوا. دوبارہ جو ضمنی الیکشن شروع ہوا مجھ پہ بم بلاسٹ ہوا. جنوری سے لے کر ابھی تک میرے ڈسٹرکٹ میں باجوڑ میں تقریباً کوئی 14 پولیس کے نوجوان شہید ہوئی ہیں. بارڈر پہ 8, 9, 10 ہمارے فورسز کے جوان ٹارگٹ کی گئی ہیں, اور اس طرح کی 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں, اور اس میں سویلین کا بھی شہید ہوئی ہے 5, 6, 10 لوگ جنوری سے, یہ 3 مہینوں میں. تو میرا تو پہلے وزیر اعلیٰ سے یہ درخواست ہے کہ دہشت گردی اور ایجوکیشن یہ دونوں قوم کی تباہی کی اسباب ہے. اگر بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہے تو کہاں پہ وہ پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے؟ اور دوسرا دہشت گردی ہے. دہشت گردی پہ چیف منسٹر پوری طور پہ اسمبلی کا اجلاس بلائے, دہشت گردی کے مسئلے کو اسمبلی میں ڈسکس کرے. میرا تجویز یہ ہے کہ ایک نمائندہ جرگہ بلائے, خصوصی طور پہ مرجر ڈسٹرکٹ سے, اور جو ڈسٹرکٹ بدترین دہشت گردی کی شکار ہے ان کا ایک نمائندہ جرگہ بلائے. اگر چیف منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے احتجاجوں سے, جلسوں سے, جلوسوں سے, تو پھر میرا گورنر صاحب سے یہ درخواست ہے کہ آپ ایک نمائندہ جرگہ بلائے, صدر صاحب سے بات کرے, وزیر اعظم سے بات کرے, آرمی چیف سے بات کرے. اگر وہ بھی بلانا نہیں چاہتے ہیں, جو کہ ابھی تک بلایا نہیں ہے, جو کہ گورنر غلام علی صاحب کا پارٹی جو ہے وہ بھی بدترین دہشت گردی کی شکار ہے. ہمارے باجوڑ میں ان کے کنونشن میں خودکش حملہ ہوا اور 60-70 لوگ شہید ہو گئے, 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے. لیکن انہوں نے بھی کبھی یہ جرت نہیں کیا کہ وہ ایک نمائندہ جرگہ بلائے, عوام کے ساتھ مشورہ کرے کہ بھائی اس مسئلے کا ہمیں کیا حل نکالنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہترین حل عوام نکال سکتے ہیں. یہ جو ہم نے ٹینکس بنائے ہیں ان کے پاس ان مسائل کا حل نہیں ہے. تو اگر وہ بھی نہیں لینا چاہتے ہیں تو پھر میں صدر صاحب سے مطالبہ بھی کروں گا, ان سے ملوں گا بھی, اور ان سے پھر میں درخواست کروں گا کہ آپ ایک نمائندہ جرگہ بلائے. ان میں جو تجاویز سامنے آئے اس مسئلے کے دہشت گردی کو خاتمے کے لیے, تو پھر آپ مہربانی کر کے اس کو وزیر اعظم, سلامتی کونسل جو بھی ہیں, کیونکہ نیشنل الیکشن پلان پہ تو نہ کبھی عمل ہوا ہے جو ہم نے بنایا تھا, اور نہ ہم سمجھتے کہ اس پہ کوئی عمل ہوگا. اور اس میں ہمارے تجاویز ہے. سب سے پہلا تجویز تو ہمارا یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ ہمارے ریاست کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہوئی ہے, ورنہ افغانستان کے ساتھ صرف ایک پاکستان تو نہیں ہے, ان کے پڑوس میں تو بہت سارے ممالک ہیں. ایران ہے, ایران میں یہ حالات نہیں, ازبکستان میں نہیں ہے, تاجکستان میں نہیں ہے, کرغزستان میں نہیں ہے. تو اگر ہماری طرف یہ حالات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے. تو ہم اپنے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کو درست کریں, اور خصوصی طور پر افغانستان کے بارے میں ہمارا جو پالیسی ہے جو کہ کئی بار ناکام ہو چکا ہے. بار بار ہم نے کوشش کیا, ہم نے یہ کہا کہ جب سوویت یونین نکل جائے گا
تو ہم اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے. سوویت یونین نکل گیا, ہمیں اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا جس کے لیے ہم نے مجاہدین کو سپورٹ کیا تھا. پھر مجاہدین آئے, پھر ہم نے کہا کہ جب طالبان آئیں گے اور یہ مجاہدین کو نکال دیں گے تو ہمارے مقاصد پورے ہو جائیں گے. نکل گئے مجاہدین اور طالبان کا حکومت بنا, لیکن ہمارے مقاصد پوری نہیں ہوئی. پھر جو حکومت بنا کرزئی کا, اشرف غنی کا, جو کہ پہلے بار تو میں سمجھتا ہوں کہ کرزئی صاحب کو امریکہ نے لایا تھا, لیکن پھر ہمارے تعاون سے وہ الیکشن ہی جیتتا تھا. ہمارے مقاصد پوری نہیں ہوئی. اشرف غنی کی جیتنے میں بھی ہمارا بہت بڑا ہاتھ تھا, لیکن ہمارے مقاصد پوری نہیں ہوئی. ہم کہتے تھے کہ یہ راہ خاد اور موساد کے لوگ ہیں, جب راہ خاد اور موساد کے لوگ نکل جائیں گے تو ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر لیں گے. وہ راہ خاد اور موساد کا حکومت جس کو ہم کہتے تھے وہ ختم ہوا, امارات اسلامی کا حکومت بن گیا. جس کو ہم راہ اور خاد اور موساد کی حکومت کہتے تھے, اس سے بہترین دہشت گردی اس ملک میں آ گئی. دہشت گردی میں 100 گنا اضافہ ہو گیا. تو ہمیں اب سمجھنا چاہیے کہ افغانستان کے بارے میں ہمارا جو پالیسی ہے, وقت آ چکا ہے کہ اس پہ ہم سر نو غور کریں اور اس کو ہم تبدیل کریں. باقی ایک بات, بس آخری بات, تیسرا تجویز میرا یہ ہے, ہماری بی بی نے اس چیز کے لیے ایک پالیسی بنایا تھا 3D کا, جس میں پہلا ڈی جو تھا وہ ڈائیلاگ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جھگڑوں سے آپ کسی کو مذاکرات پہ ٹیبل پہ لا سکتے ہیں, آپ حالات کو کم کر سکتے ہیں, لیکن آپ ہمیشہ کے لیے اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے. اس کو ختم کرنے کے لیے بی بی نے جو فارمولہ 3D کا بنایا تھا وہ بہت لازمی ہے, جس کا پہلا ڈی تھا ڈائیلاگ. لیکن وہ ڈائیلاگ نہیں جو بند کمروں میں ہو, جس کے بارے میں پارلیمنٹ کو پتہ نہیں ہو, جس کے بارے میں وزیر خارجہ کو پتہ نہیں ہو, جس کے بارے میں ملک کے وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہو. آپ لوگ یقین کریں, افغانستان میں جو ہمارا جرگہ جا رہا تھا, چیئرمین بلاول صاحب وزیر خارجہ تھا, ان کو میں نے خبر کیا کہ میرا نام ایز اے پیپلز پارٹی نہیں, ایز اے قبائلی مشر جرگے میں ہے, میں جا سکتا ہوں کہ نہیں. وزیر خارجہ کو نہیں پتہ تھا, صدر کو, وزیر اعظم کو نہیں پتہ تھا. وزیر اعظم کو وزیر خارجہ نے بتایا کہ آپ کے علم میں ہے, ان کے علم میں نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ, لیکن پارلیمنٹ کے مرضی سے سیاسی طاقتوں کو آن بورڈ لے کے, شہداء کے وارثاء کو اعتماد میں لے کے, جو لوگ ریاست کے ساتھ اس دہشت گردی کی جنگ میں کھڑے تھے, ان کے مشاورت کے ساتھ اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ مذاکرات کبھی ناکام نہیں ہوں گے. تو تیسرا تجویز میرا یہی ہے, جو کہ میرا تجویز نہیں ہے. اس کام کے لیے بی بی جو پشاور آئی تھی تو ہم نے بی بی سے پوچھا تھا کہ بی بی یہاں پہ تو بدترین دہشت گردی ہے, لگ رہا ہے کہ ہم اقتدار میں آ جائیں گے, ہم نے اس پہ کیا کنٹرول کریں گے. تو بی بی نے ہمیں بتایا کہ اس کے لیے میں نے 3D کی پالیسی بنائی ہے, مذاکرات کریں گے. کوئی پاکستان کے آئین قانون کو نہیں مانتے ہیں, اس کے ساتھ لڑیں گے. جہاں پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہوگا وہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں گے. تو میرا یہ درخواست ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. اور تیسرا یہ کہ آخری ڈی جو تھا وہ تھا ڈیولپمنٹ کا. تو ہمارے ساتھ مرجر میں جو 100 ارب کا وعدہ ہوا تھا کہ سالانہ آپ لوگوں کو 100 ارب کا امداد دیں گے, اور 1010 سال میں ہم آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے. 10 سال تک آپ لوگوں پہ پرائز نہیں ڈالیں گے, اور 10 سال تک آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے کہ 5 سال تک ریہیبلیٹیشن ہو جائے, اور 5 سال میں پھر آپ لوگوں کو ڈاؤن ڈسٹرکٹ مرجر پاٹا جو ہے اس کو ڈاؤن ڈسٹرکٹ کے برابر انفراسٹرکچر میں لائے جائیں گے. تو میں درخواست کرتا ہوں حکومت سے کہ اس وعدے کو پورا کرے. آپ لوگوں کا بہت بہت مہربانی, شکریہ. آپ کی ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, اور جو موجودہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ دونوں آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں, جو جس سے پہلے ریاست نے فیصلہ کیا کہ اب کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے, یہ اس سے متضاد نہیں ہے؟ دیکھیے جی, میں تو کوئی اپنا بات نہیں کر رہا ہوں.
میں تو بی بی سی اس پاکستان میں کسی کو لائق نہیں سمجھتا ہوں. بی بی نے ایک پالیسی بنایا تھا 3D کا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بی بی سے ہم نے سنا ہے, اور پھر اس پہ ہم نے عمل کیا, اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا جو کسی ٹائم پہ تھا کہ یہ دہشت گرد مارگلا کے پہاڑوں تک پہنچے. پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہوا, سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگ گیا, بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع ہوا. وہی بی بی کی 3D کی پالیسی کو لے کے جو صدر زرداری صاحب کا اور گیلانی صاحب کا حکومت تھا, ہم آگے بڑھ کے اس کی وجہ سے ہم نے دہشت گردی پہ قابو پایا تھا. تو یہ جو ڈائلاگ کا ہے, لیکن اس میں شرط یہ کہ پارلیمنٹ کے مشاورت سے ہو, سیاسی لوگوں کو آن بورڈ لے کے, جس طرح کہ سوات میں ہم نے مذاکرات کی تو پارلیمنٹ کو ہم نے آن بورڈ لیا, ہم نے سیاسی قیادت کو آن بورڈ لیا, ہم نے قبائلی عمائدین کو, عوام کو, پھر عوام ہمارے ساتھ کھڑی تھی, عوام نے لشکریں بنائی. جب ہم نے عوام کو اعتماد میں لیا اور حجت تمام کر دیا تو اس کے بعد عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ سیاسی جماعتوں کو دہشت گردوں کی طرف سے ہدف بنایا جاتا ہے کارروائیوں میں, تو کچھ ایسی سیاسی جماعتیں بھی ہیں جن کو ہدف نہیں بنایا جاتا, یعنی دہشت گردوں کی طرف سے بھی سیاسی جماعتوں کے لیے کوئی پسند اور ناپسند کا کچھ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جی, کچھ جماعتیں تو ہے, خصوصی طور پہ میں تو یہ تو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ کن کی نہیں بنا رہے ہیں, میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں جس کو بنا رہے ہیں. تو بنانے میں پیپلز پارٹی ہے, بنانے میں عوامی نیشنل پارٹی ہے, جماعت علماء اسلام ہے, یہ آج کل جو ہیں وہ زیادہ اس کو بنا رہے ہیں. چٹان سر, آپ نے ابھی نا KPK کے بہت سے مسائل کو ابھی آپ نے ڈسکس کیا ہے, تو دیکھا جائے تو PTI کی یہ سیکنڈ ٹائم گورنمنٹ KPK میں آ رہی ہے. اگر ان کی جانب سے اس طرح کے کوئی کام نہیں کیے گئے تو عوام بار بار ان کی جانب کیوں دیکھتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کیوں نہیں کوئی ایسا بیانیہ لے کے آئی کہ وہاں کی عوام آپ کی طرف دیکھے اور آپ کو وہاں پر اقتدار میں لے کے آئے؟ دیکھیے جی, مسائل تو وہاں پہ بہت ہے. 10 سال یہ جو سلیکٹڈ راج ہم پہ ہوا ہے, اس میں کوئی مثال کے طور پہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ PTI کا کوئی بندہ آ کے مجھے بتائے کہ کوئی ایک یونیورسٹی بنی ہے, ایک کالج بنا ہے, ایک چیز بنا ہے جس کا نام ہے BRT, وہ بھی 16 ارب کے خسارے میں ہے. پچھلی بار تو اس کو جس طریقے سے 2018 کے الیکشن میں جتوایا وہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا, اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنا چاہیے. اس بار بھی ان کو ایک اور طریقے سے منتخب کیا, ان کے ساتھ گڈی گڈی کھیلا, ان کو عوام کے ذہنوں میں مظلوم ثابت کیا. آج گھر پہ چھاپا مارا, اس طرح چھاپا نہیں ہوتا تھا. پہلے سے بتاتے تھے کہ ہم آتے ہیں, وہاں پہ جاتے, چائے پیتے تھے, ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, لیکن پھر ویڈیوز بناتے تھے, سوشل میڈیا پہ دیتے تھے کہ فلانے کے گھر پہ چھاپا پڑا اور یہ اس کے گھر کی بے عزتی ہو گئی, اور چادر کا خیال نہیں رکھا گیا. پکڑتے تھے کہ اس کو ہم نے 9 مئی کے واقعات میں پکڑ لیا, اس کو جیل میں ریسٹ ہاؤس کی طرح بٹھاتے تھے, جس طرح عمران خان رانے کھاتے ہیں, جس کے لیے اس کو جم بنایا ہے, 7 کمرے دیے ہیں. جیل کا جو جیلر ہے وہ آ کے ان سے پوچھتے, شیڈول اس کے ساتھ مل کے بناتے ہیں. اس طریقے سے ان کو تھانے میں یا جیل میں بند کر دیتے تھے, اور سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلتا تھا. جب وہ کمپین پیک پہ پہنچ جاتا تھا, پتہ چلتا تھا کہ اب کمپین پورا ہوا, اس کو نکالتے تھے. ہفتہ 10 دن بعد پھر اس طریقے سے کرتے تھے. تو وہاں کے لوگوں میں ان لوگوں کو الیکشن سے پہلے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک مظلوم ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, اور سمپتیز کی بنیاد پہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیا, کام کی بنیاد پہ نہیں دیا ہے. آپ PTI کی کسی بھی درینہ ورکر سے پوچھ لے, آپ کسی بھی صحافی سے پوچھ لے, وہاں کے جو بیڈ رپورٹر ہے ان سے پوچھ لے, آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ PTI کو جو ووٹ ملا ہے وہ کام کی بنیاد پہ ملا ہے کہ PTI نے پختونخوا میں کوئی اتنا بہتر کام کیا ہے, یا PTI کے اتنے بہترین کارکردگی ہیں اس وجہ سے. سمپتیز کا ووٹ, اور سمپتیز کا ووٹ KPK میں ملتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ میرے حلقے میں وہ ریحان زیب کو جو شہید کیا گیا, آزاد کینڈیڈیٹ جو تھا, جن کا تعلق PTI سے تھا, جو PTI نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا تھا, ان کے بھائی کو دونوں حلقوں سے وہ جیت گیا. PTI کو وہاں پہ ووٹ نہیں ملا,
کیونکہ وہ جو سمپتیز لوگوں کے مظلومیت کے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے وہ کنورٹ ہو گئے ریحان زیب کے بھائی کی طرف. تو وہاں پہ ہمارے لوگ ایموشنل لوگ ہیں, جذباتی لوگ ہیں, اور وہ سمپتیز پہ ووٹ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بار لوگوں نے سمپتیز کا ووٹ دیا تھا اور لوگوں کے ذہنوں میں یعنی بالکل سسٹمیٹک طریقے سے ان کو ثابت کر دیا تھا. چٹان صاحب, آپ نے اجلاس نہ بلانے کی بات کی, تو کیا اگر اجلاس وزیر اعلیٰ کا بلا لیتے ہیں تو کیا دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی آپ نے بات کی, تو مطلب یہ کہا آپ نے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے؟ مطلب کہ وہ اس پر مطلب ذمہ دار کون ٹھہراتے ہیں آپ ان دونوں میں سے کہ نیشنل ایکشن پلان پر انہوں نے عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے جی, اس کے دو حصے تھے. ایک حصہ تھا اسٹیبلشمنٹ, کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں وہ والا بندہ نہیں ہوں. ایک حصہ تھا فوج کا, ایک حصہ تھا سویلین گورنمنٹ کا. جو حصہ فوج کا تھا ان لوگوں نے اپنا کام کیا. آپ کو پتہ ہے شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا, جو ٹھکانے تھے وہ ختم ہو گئے, وہ سارا سب کچھ ہو گیا. آج حالات کو آپ کو پتہ ہے؟ تو پتہ ہے نا, وہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ہو گئی. مذاکرات شروع ہوئی تو اس کے ساتھ کتنے لوگوں کو جیلوں سے رہا کر دیا گیا, کتنے لوگوں کو لایا گیا. تو پھر حالات کو آپ کو یہ بھی پتہ ہو گیا کہ کیوں ہو گئی. لیکن اس ٹائم پہ صفایا ہو گیا تھا. لیکن سویلین حکومت میں ساری ٹو سے, جس میں مسلم لیگ نون کا بھی جو حکومت تھا اور جس میں بعد میں پی ٹی آئی کا بھی جو حکومت تھا, انہوں نے سویلین حکومت کا جو کام تھا, جو مدرسہ اصلاحات وغیرہ وغیرہ وغیرہ, آپ کو بھی پتہ ہے, میں اس پہ ٹائم خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں, کہ ان چیزوں پہ عمل نہیں ہوا. فوج نے وہاں پہ اپنا کام بالکل کیا, جو ٹھکانے تھے وہ ختم کر دی, ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا, اور کافی ٹائم تک یہ چیز ختم ہو گیا تھا. یہ تو مذاکرات کے بعد یہ جو بدترین دہشت گردی ہے انہوں نے دوبارہ سر اٹھایا جب امارت اسلامی کا افغانستان میں حکومت بنا, اس کے بعد یہ حالات بن گئی. چٹان صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کے پی کے جن ڈسٹرکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یا بلوچستان ہو, وہاں پر جو سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا عمل دخل کم ہی ہوتا ہے, برائے نام ہوتا ہے. تو جب بھی ہم افغانستان کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ اپنی پالیسی ہوتی ہے وہ چینج کرتے ہیں, دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھاتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صرف پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے دہشت گردی ہے, کے پی گورنمنٹ کچھ کرے؟ اس سے پہلے 16 ماہ میں پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی, اس وقت یہ اصلاحات ہو سکتی تھی جن چیزوں کا آپ بات کر رہے ہیں. پھر ایک بار پھر جو ہے وہ دوبارہ سے سویلین گورنمنٹ کیوں اپنے ٹوکرے میں یہ چیزیں ڈال رہی ہے, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالیسیاں کہیں اور سے بنتی ہیں, معاملات کہیں اور سے چلتے ہیں. دیکھیے جی, کہیں اور سے نہیں بننا چاہیے. اگر سویلین حکومت اپنا ذمہ داری نہیں لیں گے تو وہ سپیس دیں گے لوگوں کو. ہم نے کیے تھے نا, 2008 میں ہمارا سمپل اکثریت بھی نہیں تھا, ہماری پالیسیاں تو کہیں اور سے نہیں بنتے تھے. ہم تو خود اپنی پالیسیاں بناتے تھے, عوام کو آن بورڈ لیتے تھے, پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیتے تھے. اگر سویلین گورنمنٹ اپنے کام نہیں کریں گے تو کسی نہ کسی کو تو سپیس لینا ہے. اگر آج وزیر اعلیٰ چیف منسٹر, دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد یہ حق بنتا ہے صوبے کا, اور ریاست پہ عوام کی جو بنیادی حقوق ہے, ریاست کے ہم پہ حقوق ہے, اداروں کے ذریعے ہم سے لیتے ہیں. ہماری جو ریاست پہ بنیادی حقوق ہے, اس میں سر فہرست جو ہے وہ امن و امان ہے, کہ وہ میرے جان, عزت, مال کو تحفظ دیں گے, اور یہ حق ہے صوبے کا. ہم سمجھتے ہیں کہ مرکز کتنا بھی کوشش کرے, اگر صوبے کا تعاون اس میں حاصل نہیں ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. یہ صوبے کا حق ہے کہ وہ اجلاس بلائے. وہ میرے بھائی نے پوچھا کہ اگر اجلاس بلایا جائے گا تو دہشت گردی ختم ہو جائیں گے. دہشت گردی کے لیے اس میں کوئی پروگرام سامنے آ جائے گا کہ اس چیز کو ختم کس طریقے سے کرنا ہے. چیف منسٹر حقی سلامتی کونسل کا اجلاس بلائے, وزیر اعظم کو درخواست کرے, جو ان کا صوبے کا جو تجویز ہے وہ اس میں رکھے. یہ کئی آپریشن ہوئے خاص کر سابقہ فاٹا میں, اور پھر نیشنل ایکشن پلان کی بھی آپ نے بات کی جو کہ پورے ملک کے لیے بنایا گیا تھا, اس کے باوجود بھی دہشت گردی. اور پھر شمالی وزیرستان کی آپ نے بات کی, جو میران شاہ بازار تھا اس کو مطلب گرایا گیا, اور کئی اس طرح کے مرادی بازار کو گرایا گیا. آپ نے کہا کہ ٹھکانے ختم ہوئے, ٹھکانے تو ابھی بھی موجود ہیں. دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ ٹھکانے اس کے بعد بن گئے نا, جو ہم نے لوگوں کو جیلوں سے چھوڑا, جب ہم نے افغانستان سے لوگوں کو لایا تو ٹھکانے بن گئے. تو یہ تو میں پہلے کا کہہ رہا ہوں کہ پہلے ٹھکانے ختم ہو گئی تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت مہربانی.